روزہ کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میں عوام سے گزارش کروں گا کہ کچھ اصولی چیزیں یاد کر لیں تو پھر جزیات بہت ساری حل ہو جاتی ہیں. روزہ 3 اسباب سے ٹوٹتا ہے. آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. بشرطے کہ جان بوجھ کر آمدن یعنی روزہ یاد ہو اور اندر لے کر جائیں. چنانچہ اگر بھولے سے لے گئے تو وہ معاف ہے. اسی طریقے سے دوسری اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجبوری نہ ہو، ضرورت نہ ہو، یعنی انسان کے قدرت و اختیار میں ہے. غیر اختیاری چیز ہو جائے تو معاف ہے. جیسے ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، دھواں اندر چلا جاتا ہے، یا کوئی چکی کے پاس کام کر رہا ہے تو آٹا وغیرہ اندر چلا گیا، حکیم صاحب کے پاس دوائی کوٹ رہا ہے وہ چلی گئی، بہنیں چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، دھانس وغیرہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، یہ سب ضرورت کے ضمن میں آتی ہیں، سب معاف ہے. اور اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ جب آپ آنکھ، ناک، منہ کی قید لگا دیں گے تو یہ ہاتھ میں یا نس کے اندر اگر آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں تو یہ نہ آنکھ سے جا رہا ہے، نہ ناک سے، نہ منہ سے جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور اس میں اختلاف ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں کوئی شاید داخل بدن ہو جانا صرف یہی روزہ ٹوٹنے کی علت نہیں ہے، بلکہ وہ اندر جا کے دوا کا کام کرتی ہے، یعنی اصلاح کا کام کرتی ہے یا تقویت بدن کا سبب بنتی ہے، یہ بھی ایک سبب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن وغیرہ لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگرچہ یہ منہ وغیرہ کے ذریعے سے نہیں گیا لیکن تقویت بدن کا سبب ہے اگر طاقت کا لگائیں، اور دوا وغیرہ ہے تو اصلاح بدن کا سبب بنے گی. تو جب یہ اختلافی صورتحال آ گئی تو پھر اس میں ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ دونوں آرا کو لے لیا جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو پھر ہم اسے کہیں گے آپ انجیکشن لگائیں اور روزہ رکھیں، اور ان بزرگوں کے قول کو اختیار کر لیں جو کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا. اور اگر کوئی اس کے بغیر بھی روزہ پورا کر سکتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان بزرگوں کے قول کو لیں کہ جو انجیکشن کو منع کرتا.